وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ اور اے پتر ہٹانتے نہیں وکتے جیسے شہرا آفاق گیتوں کے خالق، نامور شاعر، ادیب اور نقاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 4 اگست سن 1899 کو امرتسر میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے بزرگ کشمیر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ صوفی تبسم کے والد کا نام صوفی غلام رسول اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ صوفی غلام مصطفیٰ ان کا نام تھا اور تبسم تخلص۔ وہ 4 بہن بھائی تھے جن میں صوفی تبسم سب سے بڑے تھے۔ ابھی صوفی تبسم معصوم بچے تھے کہ ان کی والدہ انہیں دیوان خانے سے باہر صحن میں لیے بیٹھی تھی تو ایک جوگی جو اللہ سے لو لگائے ہوئے تھا وہاں سے گزرا۔ اس نے معصوم صوفی تبسم کو دیکھتے ہی شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور ان کی والدہ سے کہا کہ اے بی بی، یہ بچہ بڑی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے، یہ بڑا ہو کر بڑی شہرت اور ناموری حاصل کرے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ معصوم بچہ کل کا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 19ویں صدی کا مشہور و معروف معلم، شاعر، ادیب اور نقاد بنا۔ صوفی تبسم نے ایف سی کالج لاہور سے BA جبکہ اسلامیہ کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ BT سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور میں اردو اور فارسی کے شعبے کے صدر رہے۔ صوفی تبسم کے کئی روپ تھے اور وہ ہر روپ میں پسند کیے گئے۔ بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں تھے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ صوفی تبسم نے 3 زبانوں میں لکھا اور بہترین لکھا، اردو، پنجابی اور فارسی پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے غالب کے فارسی کلام کا منظوم ترجمہ بھی کیا، جو کہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ فارسی کلام غالب کی شرح تحریر کی جو 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ صوفی تبسم نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کلام کا بھی منظوم ترجمہ کیا۔ یہ امیر خسرو کی 100 غزلوں کا ترجمہ تھا جو 2 گونا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ایک کلام یہ رنگینی نوبہار اللہ اللہ گلوکارہ ناہید اختر کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، جس نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ اس کلام کی تاثیر ہمسایہ ممالک تک بھی پہنچی اور بھارتی موسیقاروں نے فلم جینا صرف میرے لیے میں اسی کلام کو مجھے مل گیا میرا پیار اللہ اللہ کے الفاظ میں ریکارڈ کیا۔ صوفی تبسم کی لکھی ہوئی 31 کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ صوفی تبسم نے غالب کے اردو غزلوں کا پنجابی میں ترجمہ کیا، جن میں سے ایک غزل گائک غلام علی نے میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں گا کر خوب شہرت حاصل کی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے بچوں کے لیے بھی بہت لکھا، بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار یہ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میرے بچے اپنی ماں اور دادی جان سے کہانیاں سنتے، مگر آخر ایک دن ان کی والدہ نے انہیں میری طرف بھیجا کہ جاؤ آج اپنے والد سے کہانی سنو۔ میں نے 2-4 دن تک تو کہانی سنائی، مگر پھر میں نے بچوں سے کہا کہ میں آپ کو نظم سنا سکتا ہوں۔ یوں انہوں نے اپنی بیٹی سریا کے لیے ایک نظم کہی۔ سریا کی گڑیا نہانے لگی ڈوب جانے لگی، بڑی مشکلوں سے بچایا اسے، کنارے پہ میں کھینچ لایا اسے۔ پھر ایک بچہ جو صوفی تبسم کے دوست عبد الخالق کا بیٹا تھا اور جو عموماً عجیب و غریب حرکات کرتا، اس بچے سے ایک کردار نے جنم لیا اور وہ مشہور و معروف کردار ٹوٹ پٹوٹ ہے، جو آج بھی بچوں کا پسندیدہ کردار ہے اور یوں گنگنایا جاتا ہے۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ پٹوٹ، باپ تھا اس کا میر سلوٹ، پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری نصف صدی پر محیط ہے۔ صوفی تبسم کی شاعری میں محبت کے جذبات کی سچی اور صحیح ترجمانی ملتی ہے۔ صوفی تبسم کو عشق و محبت کے جذبات اور احساسات کا اتنا واضح شعور تھا کہ وہ اپنے کلام میں جگہ جگہ ان جذبات اور احساسات کی صحیح اور سچی تصویر کھینچ کر رکھ دیتے تھے۔ صوفی تبسم کی بہت سی ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی حب الوطنی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اظہار انہوں نے سن 1965 کی جنگ میں متعدد جوشیلے اور پر اثر جنگی ترانے لکھ کر کیا۔ ان کے لکھے جنگی ترانے آج بھی 1965 والا جذبہ سموئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کے جنگی ترانے گا کر انہیں امر کر دیا۔ اے پتر ہٹانتے نہیں وکتے، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی، میرا سونا شہر قصور نی، یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی۔ ان جنگی ترانوں کو نور جہاں نے اپنی جادو بھری آواز میں کچھ اس انداز میں گایا کہ آج بھی ان نغمات کی گونج سے اٹھتے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ صوفی تبسم کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دفتری زبان اردو قائم کی، جس میں دفتری زبان کی اصلاحات کو عام فہم اردو زبان میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا۔ یہاں ان کے ساتھ سید وقار عظیم بھی موجود تھے۔ صوفی تبسم پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئرمین بھی رہے۔ صوفی تبسم 7 فروری سن 1978 کو خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن وہ اپنی شاعری میں آج بھی زندہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔